اللہ تعالیٰ فرماتے میرے محبوب ان کو بتاؤ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، مجھے ضرورت کیا ہے اس قوم کو عذاب دینے کی، اس قوم پر مصیبت و تنگی لانے کی جس قوم کے لوگ شاکر ہوں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اگر تم شکر کرنے والے ہو تو شکر اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دوسروں کی نعمت کی طرف دیکھ کے اپنے اندر احساس کمتری پیدا کرنا اور اپنے رب کے شکوے کرنا یہ مومن کی عادت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مومن کس انداز سے اپنی زندگی میں آنے والے خوشی اور غمیوں کو، تنگیوں اور تکلیفوں کو، مصیبتوں اور آزمائشوں میں اپنے رب کے ساتھ تعلق بناتا ہے، ذرا غور کرے، توجہ کرے۔ کوئی بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کبھی دکھ نہ آئے، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی مصیبت نہ آئے، لیکن مصیبت پر اجر کو سنبھال کے رکھنا، ثابت قدم رہنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالق کائنات کا اعلان ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ نماز کا اجر بھی مقرر ہے، روزے کا اجر بھی مقرر ہے، صدقے کا اجر بھی مقرر ہے، اچھائی کا اجر بھی مقرر ہے۔ ہر نیکی اور خوبی کا مالک نے اجر متعین کر دیا، مگر صبر اتنی بڑی نعمت ہے، صبر اتنی بڑی دولت ہے، صبر اتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے جب صبر کی بات کی، صبر کی نعمت کی بات کی، صبر کے نعم البدل اور مقابلے اور عوض کی بات کی، فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ کائنات والو، صبر کرنے والے بندے کو میں اللہ اجر دوں گا تو بغیر حساب و کتاب کے دوں گا۔ جس طرح صبر کی کوئی انتہا نہیں ہے تو صبر کے بدلے کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جزا فضا نہیں کرنا، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، ٹارچر نہیں کرنا، دھمکیاں نہیں دینی، اپنے آپ کو ضائع کرنا نہیں، بلکہ اس قدر پی جانا، اس قدر برداشت کرنا۔ اللہ فرماتے جس طرح یہ صبر بڑی چیز ہے، میں اجر بھی اتنا بڑا دوں گا کہ میں نے اجر کے لیے بھی کوئی پیمانہ متعین نہیں۔ یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو صابرین میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر آپ نے فرمایا، مومن مسلمان کو کانٹا بھی چبھے تو اللہ اجر دیتے ہیں، مومن کو تھکاوٹ بھی آئے تو اللہ اجر دیتے ہیں، مومن کو غم بھی آئے تو اللہ اجر دیتے ہیں، مومن کو دکھ بھی آئے تو اللہ اجر دیتے ہیں۔ الا کفر اللہ بہ من سیئاتہ۔ فرمایا مومن بندہ بیمار ہو جائے، سر میں درد ہے، جسم میں تکلیف ہے، تھکاوٹ میں ہے، تنگی مصیبت میں ہے، خالق کائنات فرماتے میرے مومن بندے کو دکھ آیا ہے، میں نے دکھ دیا ہے، بندے کا ایمان ہے، دکھ بھی اللہ کی طرف سے، سکھ بھی اللہ کی طرف سے، اس ایمان کے بدلے میں میرے بندے کی ان تکلیفوں کی وجہ سے گناہوں کو ختم کر دو۔ اللہ اس عقیدے اور اس ثابت قدمی پر بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر کے نیکیوں کا اضافہ کر دیتے۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں، توجہ کریں میرے نبی نے تربیت کیسی کی ہے، غموں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں رب کے در سے کس طرح وابستہ رہنا ہے۔ آپ تشریف فرمائیں، اماں جی کہتے میں بھی پاس بیٹھی ہوئی، دیا جل رہا تھا، ہوا آئی تو دیا بجھ گیا،
دیا بجھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اماں جی کہتی میں نے کہا محبوب یہ تو جملہ پڑھتے ہیں کسی فوتگی پر، کسی بڑے دکھ پر، کسی بڑی مصیبت پر، دیا بجھنے پر بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے۔ اور عائشہ دیا بجھا، ہم روشنی سے اندھیرے میں چلے گئے، ایک جھٹکا لگا، ایک تکلیف آئی، ایک دکھ آیا۔ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ اپنے دکھ میں کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، دکھ لانے والا بھی اللہ، دکھ لے جانے والا بھی اللہ، خوشیاں دینے والا بھی اللہ، خوشیاں لے جانے والا بھی اللہ، بندہ اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال سے گناہوں کو ختم کر کے نیکیوں کو درج کر دے۔ چھوٹے سے دکھ پر بھی نسبت مالک کی طرف۔ اور میرے بھائی ایک معاشرہ ہمارا ہے، ہر دکھ پر تعویذ والے کے پاس، دھاگے والے کے پاس، درود والے کے پاس، فلانے کے پاس، فلانے کے پاس۔ جب عقیدے اتنے کمزور ہوں تو کیا دعائیں یاد کریں گے، کیا مالک سے تعلق اور نسبت بنائیں گے؟ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ مالک کائنات نے فرمایا اپنے دکھوں مصیبتوں پریشانیوں میں جو بندہ میری طرف نسبت کرتا ہے، میری رحمتیں بھی اس بندے کے اوپر، میری دعائیں اور برکتیں بھی اس بندے کے اوپر۔ جزا فضا کرنا، لوگوں کو بتانا، دنیا کو سنانا، ارد ارد گباویلا کرنا نہیں، سب سے قریب تیرا خالق و مالک ہے، اپنا دکھ اپنے رب کو سنا، اس سے بڑا تیرا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ جو رب کو سناتا ہے اوروں کو سنانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو رب کو نہیں سناتا وہ پھر سب کو سناتا ہے۔ سب کو سنانے والے کا دکھ درد دور نہیں ہوتا، رب کو سنانے والے کا دور بھی ہوتا اور پردہ بھی رہتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی چھوٹی مصیبت پر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کر دی ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں بھی آئی۔ جناب ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار ہیں، اور میرے بھائی ہفتے کی، مہینے کی، سال کی بیماری نہیں، 18 سال بیمار۔ بیویاں طلاق کے لے کے چلے گئی، فارغ کر دیا، بھائی میں تمہارے حقوق نہیں ادا کر، تو بھی چلی جا، تو بھی چلی جا، تو بھی چلی جا۔ ایک بیوی کہتی ہے میں نے طلاق نہیں لینی، آپ کی خدمت میں ہی اللہ نے جنت رکھی ہے، اگر اچھے حالات میں آپ کے ساتھ رہی تو برے حالات میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلو، اگر صحت میں آپ کے ساتھ ہی تو بیماری میں بھی آپ کے ساتھ رہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کام کاج کرتی آتی ہے اور اپنا بھی پیٹ پال رہی ہے۔ جناب ایوب علیہ السلام کا بھی شیطان چکر دیتا ہے نا، کسی کو نہیں چھوڑتا، اس کے سامنے بھی آ کے کہنے لگا جا فلاں در پہ چلی جا، سجدہ کر، اللہ تیرے خامد کو شفا دے دے گا۔ کہتے ہیں کہ بی بی بیچاری نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن چھوٹی سی غلطی کر لی، وہ عقیدے کے خلاف تھی، وہ شیان شان نہیں تھی۔ اللہ اپنے پیاروں سے چھوٹی بات کو بھی، چھوٹی سی ایسی بات جو نہیں کرنی چاہیے، اللہ وہ بھی پسند نہیں کرتے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے منبر پر خطبہ دیا بڑا خوبصورت، ایک بندے نے کھڑا ہو کے کہا واہ کیا خوبصورت خطبہ دیا آپ نے، اللہ کے نبی موسیٰ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، فرمانے لگے میں اللہ کا نبی رسول ہوں، میرے سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ اللہ نے اس جملے پر بھی پکڑ کر لی، آپ نے یہ کیوں کہا؟ آپ کو کہنا چاہیے تھا اللہ زیادہ جانتا ہے سب سے بڑا عالم کون ہے دنیا میں۔ جاؤ، آپ کے پاس کچھ چیزیں نہیں ہیں جو میرے نبی خضر علیہ السلام کے پاس ہیں۔ کہا وہ کدھر ہے مجھے بتاؤ، میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے بتایا اور وہاں جا کے سیکھا۔ چھوٹی سی بات بھی اللہ اس پر بھی پکڑ کر لیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مالک کائنات نے
18 سال بیماری. مفسرین نے لکھا ہے دیکھنے والوں نے کہنا شروع کر دیا اوپر اوپر سے بڑا نیک تھا، اندر سے پتہ نہیں کون سے جرم کرتا تھا جو ایوب پکڑا گیا ان جرموں. ہر بندے پر آنے والی مصیبت یار سزا نہیں ہے، وبال نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے. اور کوئی نیک کسی مصیبت میں، پریشانی میں، دکھ میں آ گئے، یہ بھی بندہ ہے، یہ رب نہیں ہے کہ اس کو کوئی دکھ نہ آئے. فرعون اور قارون جیسے ساری زندگی سر میں درد نہ ہو، اور نبیوں کی رسولوں کی اولادیں ہیں اور نبی رسول خود ہیں پریشانی میں اور دکھوں میں، تو کیا معاذ اللہ یہ سب گناہوں کی وجہ سے. یاد رکھیں مصیبتوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ انسان ہے جن پر مصیبت آتی ہے جو زانی ہے، جو شرابی ہیں، جو کبابی ہیں، جو بے نماز ہیں، سود خور ہیں. ان پر مصیبت آتی ہے عذاب بن کے. اللہ کہتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تھوڑی سزائیں دیتا ہوں، زیادہ معاف کر دیتا ہوں، تھوڑی سی رسی پکڑتا ہوں، زیادہ چھوڑ دیتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ یہ میرا بندہ توبہ کر لے، بے نماز نمازی بن جائے، سود خور حلال پہ آ جائے، زانی سیدھے راستے. یہ مقصد ہوتا ہے. نیک لوگوں پر مصیبت اور دکھ آئے یہ درجات کی بلندی ہے. نبی پاک بھی بیمار ہوئے، اللہ کے نبی پر جادو کا اثر ہوا، یہ ساری تکلیفیں دکھ ہیں. نبی کی بیٹی کے پیٹ میں خنجر لگے، یہ بڑے بڑے دکھ ہیں. طائف میں آپ کا جسم لہو لہان ہوا ہے. خالق کائنات انبیاء پر، اولیاء پر بڑی بڑی تکلیفیں مصیبتیں لے کے آئے. جناب ایوب علیہ السلام بھی 18 سال بیمار ہیں. اللہ فرماتے انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب. کائنات والو 18 سال کے دکھوں کے بعد، مصیبتوں کے بعد، پریشانیوں کے بعد تو ہفتے کی بیماری پر رب کے شکوے کرے، تو 15 دن کے دکھوں پر اللہ سے منہ پھیر لے، تو 1 مہینے کی مصیبت آنے کے بعد رب پر بدظنی کرنا شروع کر دے. اللہ نے اپنے قرآن میں نبیوں کے قصے بیان کر کے سمجھایا. کائنات والو نیک بندوں پہ تکلیفیں بھی آئی، بڑی بڑی لمبی بھی آئی. 18 سال دل کی بیماری بھی ہے، رات کی بیماری بھی. بیوی کہتی ہے جناب ایوب علیہ السلام سے اللہ سے معافی، اللہ ذوالجلال سے صحت کی دعا کر لو، اللہ ذوالجلال سے دعا کرو اللہ آپ کو شفا یاب کر دے. کہتے ہیں اللہ کی بندی جس رب نے اتنے لمبے عرصے تک کوئی بیماری نہیں دی، اب تھوڑا وقت مشکل آ گیا تو شرم آتی ہے اس رب سے شکوے کروں. کوئی بات نہیں، یہ دن بھی گزر جائیں گے. اللہ فرماتے 18 سال کے بعد میں نے اپنے نبی ایوب کا سینہ دیکھا، اعلان کیا انا وجدناہ صابرا. ہم نے اپنے نبی کو بہت زیادہ صبر کرنے والا پایا. زبان پر شکوہ نہیں، ماتھے پہ بل نہیں، دل میں کوئی برا خیال نہیں، اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شکوہ تک نہیں. انا وجدناہ صابرا نعم العبد. اللہ کہتے ہیں بڑا ہی عظیم تھا، بڑا ہی عظیم. انہ اواب، قدم قدم پہ اپنے رب سے تعلق بڑھانے والا بندہ میں نے دیکھا. تو ایوب علیہ السلام. اچھا میرے محترم بھائیوں، بعض اوقات نا تہجد پڑھنے سے، اشراق پڑھنے سے، نفلی روزے رکھنے سے بندہ رب کی قربت اتنی حاصل نہیں کرتا جتنی رب کی قربت آپ پر دکھ مصیبت آئے آپ صبر کریں تو حاصل کر جاتے. مشکات کے اندر ایک حدیث ہے، اس کی سند میں کچھ اعتراض ہے، لیکن فضائل کے لیے یہ بڑی زبردست ہے اور محدثین کا اتفاق ہے فضائل پر اس طرح کی روایت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. ایک بندہ جس کی زندگی کے اعمال کوئی خاص نیک نہیں ہے لیکن جنت میں اللہ نے مقام اس کا بہت بڑا بنایا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے جنت کو دیکھتے اور اس کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ میرے مالک، جنت کتنی بڑی، عمل کتنے چھوٹے اس بندے کے. اور یار دیکھو تو صحیح بندہ کرتا کیا ہے. بالآخر کیا ہوا کہ اس بندے کا حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا،
اس بندے کو چوٹ لگ گئی، گر کے چارپائی پہ پڑ گیا، چارپائی پہ پڑ کے اپنے رب سے اس نے وہ استغفار کیے، وہ توبہ کی، وہ اللہ اللہ کی، اس قدر اپنے مالک کے سامنے رویا کہ اس درجے پر پہنچ گیا جس درجے پر ساری زندگی کی تہجد اور اشراق نے اس کو نہیں پہنچایا۔ میرے بھائی، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ آج سب سے بڑا المیہ شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، اور یہ بے صبری ہے۔ قدم قدم پہ مالک کی سے شکوے اور بے صبری والی بات۔ او نہیں جی نہیں، کیا بتائیں جی، کیا حال ہے جی، او بس کیا بتائیں، یہ بے صبری نہیں ہے۔ دیکھ تیرے والدین کے پاس کیا تھا اور تیرے پاس کیا ہے، ہمارے وڈیروں کے پاس کیا تھا بھائی۔ آج اللہ نے آپ کو اپنا مکان دیا ہے، اللہ نے آپ کو یار اپنی سواری دے دی ہے، ابھی بھی تو شکر نہیں کرتا۔ وہ ساری زندگی پیدل چلنے والے، وہ کرائے پہ رہنے والے، وہ جھگیوں میں رہنے والے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تیرے پاس سنبھالنے کے لیے جگہ نہیں ہے، ابھی بھی تو کہتا ہے بس یار کچھ نہ پوچھو، کاروبار کیسا بھئی، حالات کیسے، او بس جی کچھ نہ پوچھو۔ یہ میرے بھائیوں بے صبری والا جملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ خالق کائنات نے فرمایا بندوں پر جو بھی تھوڑی بہت مصیبت آئے، بیماری آئے، تنگی آئے، حالات کمزور ہوں، اللہ فرماتے میرے بندے تیری اپنی کرتوتیں، تیری اپنی غفلتیں، تیری اپنی سستیاں، تیری اپنی نافرمانیاں، نماز سے تیری دوری، مسجد سے تیری دوری، شریعت سے تیری دوری، نبی کے سنتوں سے تو دور، قرآن سے تو دور، حدیث سے تو دور، آقا کے فرمان سے تو دور، پھر کیوں پریشان ہے، مصیبت کیوں آ گئی، دکھ کیوں آ گئے، اللہ اکبر، تکلیفیں کیوں آ گئی؟ اللہ فرماتے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، میرے بندے حکمرانوں کو گالیاں نہ دے، اپنے کرتوت چیک کر، قبیلے کو گالیاں نہ دے، اپنے حالات چیک کر، حالات کو گالیاں نہ دے، اپنے معاملات چیک کر۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اللہ فرماتے پکڑتا تھوڑا ہوں، معاف زیادہ کرتا ہوں۔ ہمارا کام الٹ ہے نا، ہم چھوٹی غلطی پر سزائیں زیادہ دیتے ہیں، چھوٹی غلطی پر ڈانٹتے زیادہ ہیں، چھوٹی غلطی پر مارتے زیادہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہوئے میرے بندے میں تو پکڑتا بڑی بڑی تیری غلطیاں ہوں اور سزا تھوڑی دیتا ہوں، بڑی بڑی غلطیاں تو میں تیری ویسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اور یہ یاد رکھ یہ میری وجہ سے نہیں، اور میرے بندے یہ عذاب، یہ تکلیف، یہ مصیبت تیری اپنی وجہ سے۔ دعا کرو اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ فکر والی زندگی دے دے۔ اچھا جس بندے کو یہ محسوس ہو گیا نا کہ یار واقعی میں غلط ہوں، اللہ کی قسم یہ پہلی ہدایت ہے، پہلی ہدایت کہ بندے کو پتہ چل جائے یار میں غلط ہوں۔ ایک بندہ غلطی مانتا ہی نہیں، وہ تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ کہتا نہیں جی نہیں میں ٹھیک ہوں جی، میں بے نماز ہوں تب بھی ٹھیک ہوں، میں زانی ہوں تب بھی ٹھیک ہوں، میں شرابی ہوں تب بھی ٹھیک۔ یہ بندہ کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب بہ، آپ نے فرمایا لوگو اللہ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اللہ اس بندے کو تنگیوں اور تکلیفوں میں ڈال دیتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کو تنگیوں میں ڈال دیتے، تکلیفوں میں ڈال دیتے۔ تنگی آتی ہے نا تو بندہ بڑی اللہ اللہ کرتا ہے، وقت پہ نماز بھی، قرآن بھی، ذکر اذکار بھی، فراوانیاں نعمتیں ہیں تو بھولا بھولا پھرتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے پر مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، حتی یلق اللہ وما علیہ خطیئۃ، بندہ جب فوت ہو کے اللہ کے پاس جاتا ہے، دکھوں مصیبتوں اور پریشانیوں کی وجہ سے مالک اس کے نامہ اعمال کو چیک کرتے ہیں
اس کے نامہ اعمال صبر کرنے کی وجہ سے سارے گناہ مٹ کے نیکیوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے دکھ اور مصیبت آنے پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، درجات کی بلندی ہے، حوصلہ کرے گا، صبر کرے گا، واہ ویلا کرے گا تو دکھ بھی دور نہیں ہونا، صبر بھی ختم ہو جائے گا۔ دکھ وہاں پر ہی رہے گا، صبر بھی ختم ہو گیا، اجر بھی ختم ہو گیا، صلہ بھی ختم ہو گیا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو طریقہ بتایا، چلو بھئی صرف 3 چیزیں یاد رکھ لو دکھ اور مصیبت کو دور کرنے والی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں جب مصیبت آئے، دکھ آئے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ میرے نبی نے فرمایا، ایمان والو دکھ بڑھتے جائیں تو نماز بڑھاتا جایا کر، تکلیفیں بڑھنے لگے تو نماز بڑھا دیا کر۔ پہلے فجر پڑھتا تھا، اب تہجد بھی شروع کر دی ہے، دکھ نہیں گئے، اب اشراق بھی شروع کر دی ہے، دکھ نہیں گئے، اب نماز سے پہلے 2 نفل وضو کے بھی شروع کر دیے ہیں۔ مصیبت نہیں گئی، اب 2 رکعت تحیۃ المسجد کے بھی شروع کر دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دکان نہیں چلتی، نفلی نماز کو زیادہ کر دے، اولاد نہیں ملتی، نفلی نماز کو زیادہ کر دے، دکھ دور نہیں ہوتے، نفلی نماز کو زیادہ کر دے۔ اللہ کی قسم، انبیاء اور صلحاء کی زندگی کا راز یہ ہے، ان کو دکھ آتے تھے یہ فوراً نماز پڑھتے تھے۔ عطا بن ابی رباح ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سفر میں تھے عبداللہ بن عباس کے ساتھ، ایک بندے نے آ کے بتایا ان کی بیٹی فوت ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا، استاد جی آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے؟ سواری کھڑی کی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو میں یہ سمجھا کہ ان کو سمجھ نہیں آئی، تو میں نے پھر کہا آپ کی بیٹی فوت ہو گئی ہے؟ تو فرمانے لگے، یار میں نے سن لیا ہے اور میں نے پڑھا نہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ کا حکم ہے جب کوئی تکلیف آئے تو 2 کام کرو، نمبر 1 برداشت کرو، نمبر 2 نماز پڑھو۔ میں نے پہلے برداشت کیا، پھر نماز پڑھ لی۔ اب کوئی دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کا بتایا اصول اپنا لیا ہے۔ میرے بھائی، ہر دکھ میں کا مداوا نماز بناؤ، ہر مصیبت کا علاج نماز بناؤ۔ 2 رکعت تحیۃ الحاجہ پڑھ لے، صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اور مالک کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے شیخ ہیں بڑے عظیم، وہ کہتے ہیں 2 رکعتیں جو پڑھنی ہے نا، اس کی ہر سجدے میں 100 دفعہ پڑھو، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، اور اس کے بعد 10 منٹ کی دعا کرنی۔ کہتے ہیں نہیں یقین تو گھڑی پاس رکھ لے، 10 منٹ کی دعا کر، پھر تیرا کام نہ ہو تو مجھے فون کر کے بتانا۔ بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بات یہ ہے کہ نماز تیری جھٹکے والے، ذکر تیرے جھٹکے والے، دعائیں تیری جھٹکے والی، اور تو کہتا میرا دکھ دور نہیں ہوتا۔ دکھ دور کرنے کی دعا تو لے نہیں رہا۔ پہلا علاج نماز، پہلا علاج مالک سے تعلق ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، سامنے سے ایک عورت گزری، ادھر جاتی ہے، واپس آئی، پھر ادھر چلی گئی، چلتے چلتے میرے نبی کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ کہتی اللہ کے نبی، میں نیک عورت ہوں، با پردہ عورت ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، محبوب جی جب بیماری آتی ہے تو میرا پردہ اتر جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی آپ کا کیا جانا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے، اللہ نے میری زندگی کی بیماریاں دور کر دینی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محبوب دعا کرو اللہ ذوالجلال مجھے صحت دے دے۔ آپ فرماتے ان شئتی صبرتی ولکل جنہ و ان شئتی دعوت اللہ ان یوافیک۔ بی بی سودا کر لے، اگر کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں کبھی زندگی میں مرگی کی بیماری نہیں آئے گی، لیکن اگر صبر کرے گی بیماری تو آتی رہے گی، مگر جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں۔ بیٹھ گئی،
یا زندگی اچھی گزار لے یا پھر جنت کی گارنٹی لے لے۔ تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگی محبوب زندگی تو گزر ہی جائے گی، دعا کرو پھر اللہ مجھے جنت ہی دے دے۔ آپ نے فرمایا جا، میں نے پھر گارنٹی دی ہے جنت ہے۔ صحابی کہتے ہم نے دیکھا وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے اٹھی اور تھوڑا سا دور چلی گئی، پھر واپس آئی، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے گیلی تھی۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میں سودا واپس کرنے نہیں آتی، بات کو رد کرنے نہیں آئی، مگر محبوب ایک پریشانی اور ہے، جب مرگی کی بیماری پڑتی ہے محبوب میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ بیماری تو آ جائے لیکن اللہ سے دعا کرو اللہ میرے پردے کی حفاظت کرے۔ محبوب یہ برداشت نہیں ہے۔ محبوب پیغمبر فرماتے بی بی جا، جنت کی بھی گارنٹی ہے اور تیرے پردے کی بھی گارنٹی ہے۔ عطا بن ابی رباح اپنے شاگردوں کے اندر بیٹھے ہوئے، یہ بی بی گزر کے جا رہی تھی، اس کو دیکھ کے کہنے لگے او میرے شاگردو، اگر جنتی عورت دیکھنی ہے وہ بوڑھی عورت دیکھ لو۔ اللہ کی قسم ہے ہم گواہ ہیں، ہمیں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب یہ آپ کی مجلس میں آ کے آپ سے یہ سوال کر رہی تھی، محبوب نے فرمایا تھا تیری جنت کی گارنٹی بھی دیتا ہوں اور تیرے پردے کی گارنٹی بھی دیتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں کبھی کبھار پھر اس پر بیماری آتی تھی، ہم دیکھتے تھے کبھی اس کے وجود سے پردہ اترتا نہیں تھا۔ نبی کی دعا کی یہ برکت۔ میرے بھائی، نمبر 1 نماز، نمبر 2 اللہ سے اجر کی امید رکھ کے صبر کو برداشت کرنا ہے۔ تیسرا اور آخری کام یہ ہے، دکھ آئے مصیبت آئے اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، حتیٰ کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اللہ تیرا دکھ دور کر دے۔ انسان تو انسان، جانوروں سے بھی حسن سلوک کرو تو اللہ تمہارا دکھ دور کر دے گا۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا روٹی کھا رہا ہے اور اس کے سامنے نا کتا بیٹھا ہوا، روٹی لیتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک اس کے سامنے پھینک دیتا ہے، ایک پھر خود کھاتا ہے اور ایک اس کے سامنے، پھر ایک خود کھاتا ہے۔ کہتا میں نے دیکھا اس نے اپنا سارا کھانا ایسے ہی کھایا، تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے کہا بڑی محبت ہے اس کو کتے سے، تو میں نے اس کو جا کے کہا یہ کتا تیرا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا تیرا نہیں ہے؟ کہتا نہیں۔ تو میں نے کہا روٹی تو اس کو بڑی کھلا رہا تھا؟ کہتا ہاں، اس لیے کھلا رہا تھا کہ اس کی 2 آنکھیں دیکھ رہی تھی میرے کھانے کو، میں پیٹ بھر کے کھا لیتا اور یہ جانور بھوکا رہتا۔ یہ 2 آنکھیں کل قیامت والے دن جب شکوہ کرتی کہ میں بھوکا اس کو دیکھتا رہا اور یہ پیٹ بھر کے کھاتا رہا، تو میں رب کو کیا جواب دوں؟ اس لیے ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ اس کو ڈالتا تھا۔ اس کو پوچھتے ہیں تو کہاں کا رہتا ہے؟ کہا ادھر ہی رہتا ہوں۔ کہا آزاد ہے غلام ہے؟ کہتا نہیں جی میں غلام ہوں، حبشی النسل ہوں، غلام ہوں۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں اتنے پیارے احساس والے بندے کو میرا رب کبھی غلام نہیں رہنے دیتا، بتا تیرا مالک کدھر ہے؟ اس کے مالک کے پاس گیا، جا کے اس کو خریدا اور خرید کے کہنے لگے تیری صلہ رحمی، تیرے احساس نے میرے رب نے ہمیشہ کے لیے تیری زندگی سے غلامی کا دکھ ہی نکال دیا۔ دکھ دور کروانا ہے تو احساس پیدا کرو۔ انسانیت جانوروں کے، ایک ڈاکو کا میں نے واقعہ پڑھا، کہتے ہیں ایک بلی کو دیکھ رہا ہے کہ بلی روٹی لے کے جاتی ہے اور کہیں دور چلی جاتی، پھر آتی ہے، اس کو روٹی ڈالتے، پھر واپس آ جاتی، پھر روٹی ڈالتے۔ کہتے اس کا پیچھا کرو، یہ روٹیاں کہاں جمع کر رہی؟ تو جا کے دیکھا کہ ایک درخت ہے خشک، اس کے نیچے چھوٹی سی جگہ بنی ہے، وہاں پر ایک بلی بیٹھی جو نابینی ہے، نابینی بلی، اور یہ جا کے اس نے روٹیاں اس کے سامنے جمع کر دی۔ اس کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ کے کہنے لگا واہ رزاق، تو نابینی بلی کی روٹی کے انتظام کے لیے بھی ایک بلی کی ڈپٹی لگا دی۔ ہم کتنے زندیق ہیں جو انسانوں کے ہاتھوں سے روزیاں چھینتے۔ آج کے بعد میں ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، حلال کی کما کے کھاؤں گا۔ اور میرے بھائی، ایک بلی نے ایک ڈاکو کو بدل دیا، احساس والی زندگی۔ ایک چڑیا کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ ایک درخت سرسبز سے لے کے کھجور لے کے خشک درخت پر جا رہی ہے،
یہ کہتے ہم کافی دیر تک دیکھتے رہے، یہ چڑیا کہاں جاتی ہے، چڑیا کہاں جاتی ہے؟ تو ایک درخت کے اوپر ہم نے کہا اس نے گھونسلہ بنایا ہوگا، اس کے بچے وہاں پر ہوں گے۔ جب اس درخت کے اوپر چڑھ کے دیکھا تو اس خشک درخت کے اوپر ایک نابینا سانپ منہ کھول کے بیٹھا ہو، یہ چڑیا لے جا کے کھجور اس کے منہ میں ڈال رہی۔ وہ رزاق تو اس قدر ہے، وہ چیونٹیوں اور چڑیوں اور جناب بلیوں کی ڈپٹیاں لگا دیتا ہے۔ میرے بھائی احساس کرو گے تو زندگی کے دکھ دور ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ کئی دفعہ آپ کو واقعہ سنایا ہے، شیخ صالح کا، عرب کے ایک شیخ ہے بہت بڑے، کہتے بچہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، تو میں بڑا ہی پریشان ہوں۔ پریشانی میں رات کو نیند بھی کب آنی تھی، کہتے اسی طرح ذکر اذکار کرتا کرتا نماز فجر پڑھی، اور نماز فجر پڑھ کے جائے نماز پہ بیٹھا تھا کہ نیند آ گئی، اور نیند میں بڑی عجیب کیفیت دیکھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں جب میں ہاسپٹل سے واپس آیا تو میرے دماغ میں ایک حدیث آئی تھی، داو مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ساتھ کرو۔ تو میرے پاس کچھ نہیں تھا اور سردی کی راتیں تھی، باہر کوئی فقیر غریب بھی ایسا نظر نہیں آیا، تو میں نے ایک بلی کو دیکھا، کالے رنگ کی بلی ہے، اس کے منہ سے بھوک کے آثار ہے، آ کے فریج سے گوشت کے کوئی ٹکڑے نکالے اور صاف کر کے اس کو ڈال دیے۔ کہتے فجر کے بعد جب مجھے تھوڑی سی نیند کا جھٹکا لگا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے بچے کے اوپر کبے جھپٹ رہے ہیں اور وہ چلا رہا ہے، تو وہی کالی بلی جمپ لیتی اور ان کبوں کو بھگا دیتی۔ کہتے بس میری آنکھ کھل گئی۔ ہاسپٹل میں جاتا ہوں تو نرسیں بتاتی ہیں کہ آپ کا بچہ نقصان سے بچ گیا ہے، اب کچھ بہتر ہے، ابھی ڈاکٹر صاحب وزٹ کر کے گئے۔ تو میں ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں گیا تو مسکرا کے کہنے لگے کہ یار کیا بتائیں، ہم تو آپ کو بتا نہیں رہے تھے، اس کی وینیں ساری بند ہو گئی تھی اور بس یہی تھا کہ بس کتنے سانس اس کے لکھے ہیں۔ تو ابھی کچھ دیر پہلے نا اس بچے نے ایک جھٹکا لیا اور اس کی وینیں خود بخود کھل گئیں۔ تو الحمدللہ اب آپ کے بچے کو جلدی چھٹی مل جائے گی، اب ٹھیک ہے۔ تو کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ جھٹکا تو میری زندگی میں ایک بلی پر ترس کیا ہے نا، جو یہ وہ صدقے والا جھٹکا تھا جس نے میری زندگی کی مصیبتیں دور کر دی۔ میرے بھائیوں، لوگوں کے لیے لوگوں کا احساس کرنا، صلہ رحمی کرنا، انسانوں پر بھی اور جانوروں پر بھی، یہ آپ کی زندگی کے دکھوں کو دور کرنے کا تیسرا اصول ہے۔ سب سے پہلے نماز، نمبر 2 اچھی امید، اجر کی امید رکھ کے صبر، اور نمبر 3 آپ لوگوں سے حسن سلوک کریں۔ بڑے اس پر واقعات اور بڑی احادیث ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔